کا گرنا اللہ تعالیٰ نے کتنا خیر کا باعث لکھا ہوا ہے. وہ اس ویڈیو میں وہ بچی جا رہی ہے, وہ اس کو ٹھوٹ لگتا ہے اور وہ گرتی ہے, اور اچانک سے ایک شخص جو غافل ہے تیز گاڑی چلاتا ہے اور اس کے اوپر سے گزرتا ہے مگر ٹائر ٹچ نہیں کرتے اس کو, اور وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے شروع ہو جاتی ہے. امیجن اگر یہ نہ گرتی تو یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی اور یہ مر جاتی. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. یار ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, یو نو گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دا لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور اسے بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کائنات میں صرف ایک ہی شخص مصیبت سے نکال سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اللہ کے بعد وہ ڈیوڈ گاگنز ہے نا, the toughest man on the planet, تو وہ کیا بات, ٹھیک ہے, وہ بڑا کریزی بڑا کریزی بندہ ہے, نہیں بڑا یس ہیٹس آف ٹو ہز ول پاور. اور اس کا یہ ہے کہ اس کی ٹاکس میں گالیاں بڑی ہیں, جو گالیاں بڑی ہیں اور سب کچھ ہے, اس کو بیچ میں سے وہ نکالتے باقی ٹھیک ہے. اور ڈیوڈ گاگنز دوست کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس نے مجھے نا کہا کہ پل اپس کر, تو کہتے ہیں میں نے اپنی میکسیمم زور لگا کے نا 10 پل اپس کیے. تو جب میں نیچے ہوتا ہے اس نے کہا کہ ریسٹ کرو 10 سیکنڈس کا, دوبارہ چڑھو. تو کہتے ہیں مجھ سے 3 یا 4 مشکل سے لگے. اس نے کہا ریسٹ کرو 10 سیکنڈ کا, پھر کرو. اس نے کہتے ہیں مجھے ایک مشکل سے نکلا. ڈیوڈ گاگنز نے کہا آج ہم نے 100 پل اپس کرنے ہیں یہاں پہ. کہتے ہیں نہیں پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. کہتے ہیں آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر, تو بھی یہیں پہ, جب تک تو 100 پل اپس نہیں کرے گا نا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور کہتے ہیں میں 10 سیکنڈ کی ریسٹ کے بعد ایک کرتا اور کرتے یہ کہتے ہیں جو ہمارے مسلز ہیں نا یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں مشقت کی. اور کہتے ہیں آئی ڈیڈ دوز 100 پل اپس آن دیٹ ڈے ایٹ ویری سیم ٹائم, ایک ہی کر کے. بس کیا کرنا کیا تھا کہ تو بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں, یہ کر کے جانا ہے. اور وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک 12 سال کا لڑکا تھا اور 15 سال کا بھائی تھا, یہ دونوں بھائی تھے آپس میں, وہ جا رہے تھے. تو جو 12 سال والا بھائی نا وہ کنویں میں گر گیا. اب 15 سال والے نے شاؤٹ کیا اینڈ دے ور ٹریولنگ, دے ور آل الون. تو وہ 15 سال والے نے نا اس کو نا بالٹی ڈال کے اس کو نکالا. آگے گئے تو وہ ایک بچہ گیلا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتا میں کنویں میں گر گیا تھا. تو پھر نکلے کس طرح سے؟ کہتے ہیں میرے جو 15 سال والا بھائی ہے اس نے مجھے نکالا. کہتے ہیں امپاسبل ہے, یہ 15 سال کا لڑکا تجھے نکالے گا, تم تقریباً سیم ہائٹ سیم فزیک کی ہو, تمہیں کیسے نکالے گا, اور پول کر کے وہ بھی اتنے مشکل سے. تو بابا جی بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسے نکالا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نہیں نکالوں گا تو پھر کوئی اور نہیں نکال سکے میرے بھائی کو. جب یقین آ جانا کہ میں نے ہی نکلنا ہے اس سے اور اس مصیبت سے, اور کوئی میری آنکھیں انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تو پھر آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے پاس 3 ماہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نا, تو وہ اس حد تک ہوپلیس, کیونکہ وہ چہرہ ہی اتنا مایوس تھا کہ مطلب وہ بڑا, میں نے بڑی کوشش کی 15-20 منٹ کہ میں کسی طرح سے ان کو, لیکن وہ کسی صورت بھی بات کنوے نہیں ہو رہی تھی. تو بس میں نے صرف اتنا بولا, میں نے کہا کہ دیکھیں خودکشی کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا, اس کے علاوہ جو مرضی سوچ لو, اس کے علاوہ بات کرو. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں اپنی بات کا سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں, کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آیا ہوتا ہے. شفا ہے کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں, شفا تو من جانے والا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیمار کے لیے سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. ایک دن ایک ذرا زیادہ سمجھدار صاحب آ گئے تو کہتے ہیں سوائے موت کے. تو میں نے کہا موت تو شفا ہی شفا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو موت شفا ہی شفا ہے. تو میں نے کہا بس اپنا خیال بدل لو, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے دوری ہے, یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پریشانی آتی ہے یا تو اللہ باذن اللہ کے حکم سے آتی ہے, یا اپنے ہاتھوں کا. تو کویسچن کرے خود سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں. کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. اسی طرح سے اگر آپ کی چال ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہے.
گھبرانا نہیں ہے اس سے، غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے. انگزائٹی 60% انگزائٹی کے پیشنٹ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر روزمرہ کے وہ کام جو وہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے. اسی طرح سے شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو یہ لبیڈو ہے، سیکسول ڈیزائر، یہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پھر سیلف ہارم تک بات چلی جاتی ہے. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کی فیملی میں ارد گرد کوئی بندہ ہے ایسا تو اس کو دیکھیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور تلاش نہیں چھوڑنی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب وہ یہ گیو اپ کر جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اس بندے کی